اسلامی تاریخ میں سے حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہا، ام فضل بنت حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی بیوی ہیں اور ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں اور خالد بن ولید کی خالہ ہیں۔ آپ کا اصل نام لبابہ ہے۔ حضرت خدیجہ کے بعد ام فضل مسلمان ہونے والی دوسری خوش نصیب صحابیاں ہیں، یعنی عورتوں میں دوسرے نمبر پر ام فضل بنت حارث لبابہ نے ایمان قبول کیا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ شعب ابی طالب نے قید اور بند کی مشقتیں برداشت کی۔ قیدی کی حالت میں آپ کے بیٹے عبداللہ بن عباس پیدا ہوئے۔ جب مکہ کے مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے اس وقت انہیں منع کرتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتی۔ اور عباس نے جب اسلام قبول کیا تو ہجرت کر کے ان کے ساتھ مدینہ آ گئی۔ آپ بڑی عبادت کرنے والے تھی، بہت زیادہ روزے رکھتی، خاص طور پر پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آپ کے گھر تشریف لے جاتے اور کبھی کبھی دوپہر کا آرام بھی وہیں فرما لیتے تھے۔ حضرت فضل کا انتقال حضرت عثمان کے زمانہ میں ہوا اور آپ کی نماز جنازہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ فرض کے بارے میں وراثت میں لڑکی کو حصہ دینا یہ فرض ہے۔ قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 11 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے حق میں حکم دیتے ہیں کہ لڑکوں کو 2 حصے دو اور لڑکی کو 1 حصہ وراثت میں سے دو، یعنی اتنا حصہ دینا لڑکی کو یہ فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں استنجا کرنے کے بعد وضو کر لینا یہ مسنون ہے۔ عائشہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی واش روم سے ہو کر آتے اس کے بعد وضو فرما لیا کرتے تھے۔ ایک فضیلت والا عمل، کون سی دعا کرنا افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یا رسول اللہ ہم اللہ سے کیا مانگا کریں، اللہ کے سامنے کون سی دعا کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں کے بجائے اپنے لیے اللہ سے مانگنا ہی سب سے افضل ہے، یعنی لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتیں بتانے کے بجائے اللہ کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھنے۔ اللہ میں بیمار ہوں، مجھے صحت دے، اللہ میرا یہ معاملہ ہے آپ عافیت کا معاملہ فرما دیں، اللہ رزق کی تنگی ہے رزق کو دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں کے سامنے، اچھا یہ لازمی نہیں ہے لوگوں کو اپنی ضرورت بتا سکتے، مثلا کوئی بندہ آپ کا دوست ہے، رشتہ دار ہے، آپ سمجھتے ہیں، لیکن سب سے افضل کیا ہے؟ صرف اللہ کے سامنے اپنی ضروریات رکھنا۔ اگر بہت زیادہ مجبوری نہ ہو تو لوگوں کے سامنے نہ جانا، ٹھیک ہے نا؟ ایک گناہ کے بارے میں دکھلاوے کے لیے کپڑے پہننا، یعنی لوگوں کے اوپر تکبر ظاہر کرنے کے لیے مہنگے یا اچھے کپڑے پہننا، یا لوگوں کو دکھلانا میرے پاس پیسہ بہت ہے، اس کا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ شہرت کے لیے دنیا میں کپڑے پہنے گا، میں نے بڑے مہنگے کپڑے پہنے ہیں، میرے پاس پیسے اتنے ہیں، تو اللہ قیامت کے دن سے رسوائی اور ذلت کے کپڑے پہنا دیں گے۔ دنیا میں دکھلاوے کے لیے، پیسہ دکھانے کے لیے مہنگے کپڑے پہنے گا، اللہ اسے آخرت میں ذلت اور رسوائی کے کپڑے پہنا دیں گے۔ قرآن کریم کی نصیحت سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو سچی اور پکی بات ہے کہ شراب، جوا اور بتوں کے آستانوں پر بیٹھنا، فال کے تیر، یہ سارے کے سارے شیطان یا ناپاک کام ہیں۔ شراب، جوا، بتوں کے دروں پر جانا اور فال کھولنے کے تیر۔ اچھا ہمارا بھی اس میں شراب اور جوا سمجھ آتی ہے، فال کے تیر پتہ کیا ہوتے ہیں؟ عرب جب سفر کے لیے جاتے نا تو ایسے تیر پھینکتے، بتوں کے در پر جا کر کیا کرتے؟ تیر آ گئے، لالے ٹھیک بات ہے، 4 تیر آ گئے، نہیں یار یہ بدشگونی ہے۔ ہمارا استغفر اللہ قرآن کھول کر فال نکالی جاتی ہے، استغفر اللہ کے قرآنوں کے آخر میں جو ہے نا گنتی لکھی ہوتی 2 4 6 8 ایسے ذائقے سے بنا ہوتا ہے کہ قرآن کام کے لیے تیر نکلو بھائی۔ نعوذ باللہ من ذالک، جس بندے کو قرآن سے ہدایت نہیں ملی کیا الحمدللہ رب العالمین سے لے کر اور نام تک ذائقے اس کا کیا کر لیں گے؟ یا دوسرے الفاظ میں نعوذ باللہ من ذالک الحمد کے الف سے لے کر اور ناس کی سین تک ہمیں یقین نہیں آیا ہے، ابھی ہم کیا کریں گے وہ آخر میں جو فال لکھے ہوئے ہیں نا
انہیں دیکھ کر ہم اپنا کام صحیح کریں. کوئی قرآن پڑھ کر جس کو اپنے صحیح کام ہونے کے یقین ہوا ظاہر سے اس کا کیا کر لیں گے. اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں فال کھولنے کی تیر یہ سارے کے سارے شیطان کے ناپاک عمل ہیں، ان سے بچو، اللہ تمہیں کامیاب کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا ظلما کثیرا کبیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحیم. ہمارے رب آپ ہمیں معاف فرما دیں، اپنے خزانوں سے، غیب کے خزانوں سے ہماری ساری حاجات اور ضروریات پوری فرما دے. اپنی کریم ذات کے علاوہ مخلوقات کی محتاجی سے محفوظ فرما دے. رحمتک یا ارحم